بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اللہ پاک کی توفیق سے آج پہلا دن تھا اور سوا پارہ کی تلاوت کی گئی. دوسرے پارے کا ربع ایک پاؤ پڑھا گیا. سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ تو ہم آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کے شروع میں اس کو رکھا گیا ہے، اور پوری صورت جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر وہ سورہ فاتحہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں ایک تو باوضو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے، اور کوئی رومال یا کوئی ایسی چیز ہو بیچ میں حائل ہو تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر وضو تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن حالت جنابت میں جب غسل فرض ہو تو پھر اس کی تلاوت ناجائز ہے جب تک پاک نہ ہو جائے. اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک 14ویں پارے میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. قرآن پاک کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، یہ الگ آیت ہے جو اللہ نے اتاری ہے. یہ الگ آیت ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اور ہر سورت میں اس کو شروع میں برکت کے لیے لکھا جاتا ہے، اور دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لکھی گئی ہے. کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے بسم اللہ، سوائے سورہ نمل 19ویں پارے میں، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں ہے اور وہ اس سورت کا جز ہے. اس کے علاوہ جو بسم اللہ پورے قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے وہ سورت کا جز نہیں ہے بلکہ برکت کے لیے اور دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کے لیے بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک چاروں کتابوں میں افضل کتاب ہے. یہ ہمارا مضمون فجر کا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کو صبح فجر میں ایمان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ آج ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں تو یہ بات ہم پیش کریں گے کہ قرآن پاک جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پاک جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اسی شکل میں لوح محفوظ میں موجود ہے. لوح محفوظ اللہ پاک کے پاس ایک تختی ہے، وہاں اس میں اولین اور آخرین، ماضی، حال، مستقبل، سارے علوم اللہ پاک نے اس میں اتارے ہیں، اور قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں ہے. اس کا ذکر سورہ بروج میں ہے، جو 30ویں پارے کی آیت ہے، سورت ہے. اس کے آخر میں ہمارے رب فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن پاک بزرگ کتاب ہے، مجید مانے بزرگ کتاب ہے، اور یہ کہاں ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے. اچھا، لوح محفوظ سے یہ قرآن پاک پورا کا پورا آسمان دنیا پہ نازل ہوا شب قدر میں. لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن نازل ہوا شب قدر میں آسمان دنیا پہ، اور اس کا ذکر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ وہ والا اتارنا مراد ہے، شب قدر وہ والا اتارنا مراد ہے. پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک نے موقع بموقع
قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور چونکہ اس قرآن پاک کے نزول کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا آنا لازم تھا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی قرآن پاک کے امین ہیں، اللہ پاک کے پاس سے لانے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں ہر دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک لے کے آئے، تو جبرائیل ایک تو خود قرآن پاک کی برکت، ایک اس بابرکت فرشتے کی برکت، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی بند ہو گیا، صرف شب قدر میں آتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں شب قدر میں فرشتے بھی آتے ہیں اور جبرائیل بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ جبرائیل زمین پہ نہیں آتے۔ زمین پر تو جبرائیل 23 سال کے عرصے میں وہ اترے اور بار بار اترے، تو قرآن پاک کے ساتھ 23 سالہ تک جبرائیل علیہ السلام کا اترنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالہ عرصے میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ پھر یہ جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ ترتیب مقرر ہوئی ہے۔ یہ جو ترتیب ہمارے آپ کی اتری ایسی نہیں ہے۔ قرآن پاک اقرا بسم ربک الذی پہلا اترا، وہ آخری سپارے میں ہے۔ دوسری وحی یا ایہا المدثر نازل ہوئی، وہ بھی 29ویں پارے میں ہے۔ لیکن یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مقرر ہوئی۔ اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وقف یوقف توقیف مانے اللہ پاک کی طرف سے حضور کو بتائی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کو لکھوایا تو پھر جو لکھنے والے صحابی تھے ان کو یہ فرماتے تھے کہ یہ آیت فلانی صورت میں فلانی جگہ رکھ دو، اور اس صورت کو اس سے پہلے رکھو، اس صورت کو اس کے بعد رکھو۔ میں یہ مضمون کافی لمبا ہے، میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، تو یہ سارے شکوک و شبہات غلط ہیں۔ قرآن پاک جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اسی شکل میں لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن پاک جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب ہے، اور یہ مقرر کردہ ترتیب اللہ نے حضور کو بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح مرتب کیا۔ خیر، پہلی صورت اس میں جو اس ترتیب میں ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ پورے قرآن پاک کا متن ہے، اور پورا قرآن پاک اس سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں پورے قرآن میں 3 مضامین ہیں۔ ایک، اللہ بڑے ہیں اور اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی صفات، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ پورے قرآن پاک میں فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ مضمون چلتا ہے، مختلف شکلوں میں، لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، وہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تعبیر ہے۔ تو فاتحہ سے لے کر والناس تک جو مضمون چلے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے، توحید کہتے ہیں اس کو۔ نمبر 2، رسالت، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ پاک نے بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ السلام اس کے ابتدا میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتہا میں ہے۔ اور
اللہ جل جلالہ نے اپنی بات بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، تو قرآن پاک میں دوسرا مضمون اللہ نے رسالت کو بیان کیا ہے۔ جا بجا قرآن پاک میں مختلف نبیوں کے قصے، 100 نبیوں کے نام نہیں ہوں گے قرآن میں، لیکن تقریباً 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ اللہ پاک نے نبی بھیجے، یہ بات احادیث میں موجود ہے۔ تیسرا مضمون جو قرآن پاک کا ہے وہ آخرت کا ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور سب کے سب لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، سب کو اللہ ختم کریں گے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اللہ پاک سب کو زندہ کریں گے، سب میں اللہ جان ڈالیں گے، اور سب جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اسی میں جنت کا بیان، اسی میں دوزخ کا بیان، قیامت کے دن کا بیان۔ تو یہ 3 مضمون پورے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں تینوں مضمونوں کا اشارہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں تینوں مضمونوں کا، اور سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے۔ اس میں ایک بڑی قیمتی چیز اللہ سے مانگی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت، سیدھے راستے پہ چلنا۔ کن لوگوں کے راستے پہ چلنا؟ نبیوں کے راستے پہ چلنا، صدیقین کے راستے پہ چلنا، شہداء کے راستے پہ چلنا، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا۔ اور کن لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا؟ جن پر غصہ ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں، جو مغضوب علیہ، جن پر غصہ ہے، ضالین جو گمراہ ہیں۔ مغضوب علیہم میں کا مصداق قرار دیتے ہیں یہودیوں کو، اور ضالین کا مصداق قرار دیتے ہیں عیسائیوں کو، ورنہ دنیا کے سارے گمراہ فرقے وہ کیا ہیں؟ اس میں شامل ہیں۔ تو اور اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس سورت میں شفا رکھی ہے، اور ہمارے اکابر کا معمول ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں اس سورہ فاتحہ کو وہ پڑھتے ہیں اور اس کا معمول رکھتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کتنے سارے مشکلات اور کتنی ساری پریشانیاں اللہ پاک لوگوں کی اس کی برکت سے حل کرتے ہیں۔ اس لیے آسان اس کا پڑھنا، 7 دفعہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر کے اس کو دم کیا جائے، تو اللہ پاک نے اس صورت میں شفا بھی رکھی ہے۔ یہ صورت سورہ شفا بھی ہے، بس دل کا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو صورت ہمارے سامنے ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کے لفظی معنی تو گائے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت میں مضامین تو کافی سارے ہیں، لیکن زیادہ تر رخ اس صورت کے اندر وہ یہودیوں کی طرف ہے۔ آپ نے سنا یا بنی اسرائیل، 3 دفعہ سنا آپ نے یا بنی اسرائیل شروع میں، اس کے فوراً ایک رکوع کے بعد، اس کے بعد آپ نے آخر میں یا بنی اسرائیل سنا۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یعقوب ہے اور ایک نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے اور ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ یہ 12 بیٹوں کے 12 قبیلے چلے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور وہی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ جو یہودی کا لفظ ہے نا، یہود، یہ بڑا اچھا لفظ ہے۔ یہ یہود اس کے معنی آتے ہیں توبہ کرنے والے۔ انا ہدنا الیک، ہم آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک خاص قسم کی قوم کا نام پڑ گیا ہے جو کہ پرلے درجے کے خطرناک اور نبیوں کے قاتل اور نیک لوگوں کے قاتل اور دین کے دشمن، اس وجہ سے یہودی ایک خاص فرقے کا نام پڑ گیا ہے، ورنہ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ یہودی بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا، لیکن چونکہ ایک خاص جماعت کا نام ہے، ایک خاص مذہب کا اور اس کا نام ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کا یا کسی کا نام یہودی نہیں رکھ سکتے، ورنہ اس کا ترجمہ اگر لفظی ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو بہت اچھا ترجمہ ہے۔ تو اس صورت میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے۔ خیر، یہ جو صورت ہے اس کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، پورے قرآن میں آئے گا، آپ سنتے رہیں گے
اور سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ جو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد قاف، یہ جو حروف ہیں، اس کا اصلی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں اس قسم کے حروف کو متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا لفظی مطلب آتا ہی نہیں ہے کسی کو، جیسے یہ حروف ہیں، اور ایک وہ جملے ہیں جس کا لفظی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کا مراد اللہ کے لیے لینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لفظی ترجمہ ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ بھی متشابہات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک بدن سے پاک ہے، اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، اللہ جل جلالہ کے لیے ہم بدن ثابت نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس طرح کے حروف جس کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن وہ اللہ کے لیے مراد لینا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی متشابہات کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ کا مطلب ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں وہ اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں، جو اللہ کی مراد ہے بس وہی ہے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان حروف کے ترجمے کرنا، اس کے کھود کھرید میں پڑھنا منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم بعض لوگوں کو دیکھو کہ وہ ایسے حروف کا ترجمہ جس کا ترجمہ کرنے سے منع کیا ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ ایسے حروف کے پیچھے پڑتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے جو لوگ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ خیر، تو یہ الف لام میم اس کا مطلب اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں قرآن پاک کا برحق ہونا، ایمان والوں کی صفات، پہلی صفت بن دیکھے خدا کی باتوں کو مانتے ہیں، دوسری صفت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تیسری صفت ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت آسمان سے جو کچھ اترا ہے تورات انجیل زبور قرآن سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد خالص کافروں کو بیان کیا جو بالکل خدا کو نہیں مانتے اور خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا 13 آیتوں میں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل سے کافر، زبان سے کلمہ پڑھنے والے، ایسوں کو اللہ پاک نے بیان کیا، اور قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے۔ اور کیوں بیان کیا ہمارے رب نے؟ ہم آپ کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھنا، خالص کافر بھی نہیں بننا اور مکس کافر بھی نہیں بننا، بلکہ خالص مومن بننا۔ تو یہ ہمیں سنایا کہ دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور پھر منافقوں کے بعد ہمارے رب نے خوب کھول کر کے اپنی بڑائی اور عظمت کو بیان کیا، جنت کو بیان کیا، اور اللہ جل جلالہ نے آخرت کو بیان کیا۔ پھر انسان کو میں نے خلیفہ بنایا کہ پوری دنیا کے اندر دین کے زندہ کرنے کا ذمہ دار ہم نے اس انسان کو بنایا ہے۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور سب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو چونکہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا اور اس وقت شیطان نہیں بنا تھا اور جنات میں سے تھا، اور اللہ پاک کو اس کی عبادت قبول ہو گئی تھی، اس کو بھی الگ سے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی میرے رب نے اس قصے کو ذکر کیا، 8ویں پارے میں بھی میرے رب نے اس کو ذکر کیا، 15ویں پارے میں بھی میرے رب نے اس کو ذکر کیا، اور 23ویں پارے میں بھی میرے رب نے اس کو ذکر کیا، اور الگ الگ انداز سے ذکر کیا۔ 15ویں پارے میں 2 جگہ ذکر کیا اور الگ الگ انداز سے ذکر کیا کہ دیکھو اصل تو اللہ کا حکم ماننا ہے،
اس حکم میں وجوہات تلاش نہیں کرنی چاہیے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے، نہیں بھئی حکم ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، حکم پورا کریں گے۔ تو اس قصے میں یہ سبق ملا کہ جو بھی اپنے کو بڑا سمجھے گا، ہاں، تکبر عزازیل لا خوال کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ایک شاعر، فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنے نے شیطان کو برباد کر لیا، اور قیامت تک کے لوگ اس پہ لعنت بیچتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو شیطان پر۔ تو یہ قصہ ہمارے رب نے ذکر کیا۔ پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پارے کے آخر تک زیادہ تر خطاب کن کو ہے؟ یہودیوں کو ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اگر کہیں بھی آپ کو کچھ بھی شرارت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی کونے کھانچے میں کہیں بھی آپ کو شر اگر نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے یہودی ہے، یہودی کا۔ اور عیسائی وہ اپنے مذہب اور مسلک کے لحاظ سے مسلمانوں کے قریب ہیں، یہ بات قرآنی بات ہے، لیکن عیسائی جو برباد ہوئے وہ بھی یہودیوں کی شرارت سے برباد ہوئے۔ تو پہلا پارہ ہمیں سبق دے رہا ہے، اس پہلے پارے میں بھی بیان ہے، آگے جا کر کے کافی تفصیل ہے یہودیوں کے بارے میں۔ ہمارے رب یہودیوں کو قیامت تک، یہ قرآن چونکہ قیامت تک کی کتاب ہے، تو قیامت تک ہمارا رب ان یہودیوں کو دعوت دے رہے، اے بنی اسرائیل، یعنی نبی کی اولاد ہو تم، اے بنی اسرائیل نبی کی اولاد ہو تم، دیکھو آ جاؤ، ہمارے یہ پیغمبر جو تمہاری کتابوں میں اس کی نشانی موجود ہے، جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو، چونکہ بیٹیوں کو عام طور سے معاشرے میں لفٹ نہیں کراتے تھے لوگ، بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، جیسے تم سر سے لے کر بیٹے کو جانتے ہو اپنے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، لہٰذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لو۔ کہ جا بجا ان کی شرارتوں کا ذکر تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا، اور دیکھو تم نے پھر بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور دیکھو تمہیں مچھلی کے شکار سے منع کیا، لیکن دیکھو تم نے ہیلا کر کے مچھلی کے شکار کو کیا، اور ہم نے تمہاری شکلوں کو بندر بنا دیا۔ اور گائے کا قصہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں قتل ہوا، ہمارے رب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، کوئی سا بھی گائے، کوئی سا بھی بیل لے کر کے، اور جو ہے نا وہ جو مردہ ہے اس جانور کا ذبح کر کے اس کے بدن کے کسی حصے کو بھی مار لو تو وہ زندہ کر دیں گے اللہ پاک اس کو، اور جو ہے نا وہ تمہیں قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کہا؟ وہ کیسی گائے ہوگی، وہ بیل کس طرح ہوگا، وہ گائے کیسی ہوگی؟ پھر وہی آئی کہ ایسی ہوگی، نہیں نہیں رنگ بتا دیں، وہ رنگ کیسا ہوگا؟ بھی رنگ بھی بتا دیا، نہیں نہیں یہ تو بہت مشکل ہو گیا، اب ہمیں جو ہے نا وہ گائے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور پھر کہا کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دوبارہ بتائیں۔ تو پھر جناب وہ ساری شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی حدیث میں، کاش یہ کسی بھی جانور کو ذبح کر دیتے ان کا کام ہو جاتا، لیکن وَلَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، انہوں نے اپنے آپ پہ معاملہ سخت کیا، اللہ نے بھی سخت کر لیا۔ اور اللہ جل جلالہ نے وہ مردہ تو زندہ ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے اس میں ایک سبق دیا۔ ایک سبق تو یہ دیا کہ اللہ جل جلالہ جو حکم دے اس کو مان لینا چاہیے، اس میں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق اللہ جل جلالہ نے یہ دیا، جیسے آج اس جانور کے مارنے سے ہم نے اس مردہ کو زندہ کیا، ایک دن ایسا آئے گا اسرافیل علیہ السلام کے سور کی وجہ سے ہم مردہ انسانوں کو بھی زندہ کریں گے۔ گویا اس مردے کا زندہ ہونا قیامت کے زندگی کے اوپر ہمارے رب نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ اسی طرح یہ یہودی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، ہمارے رب نے اس پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات، ان کی برکت سے بیت اللہ کی تعمیر، انہی کی دعا کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا دعوت دی اس کا ذکر کر کے
اس میں بھی یہودیوں کے اوپر رد کیا. اور ہمارے رب نے اس پارے کے آخری صفحے میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور وہ رنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہی اللہ کے دین کا کیا ہے؟ وہ رنگ ہے. اچھا، ایک بات جو دوسرے پارے کے شروع میں آئی وہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اب مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی بیت اللہ میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا. لیکن جب حضرت مدینہ تشریف لائے تو مثال کے طور پر اگر بیت اللہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اس طرف تھا. یعنی مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے تو بیت المقدس شمال کی طرف. اب اگر اللہ کے رسول اس طرف منہ کریں تو اس طرف پیٹھ ہو رہی ہے. لیکن چونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، ہمارے نبی نے 16 مہینے مدینہ کے شروع کے دنوں میں 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. 16 مہینے کے بعد ہمارے نبی کی بہت چاہت تھی کہ قبلہ کیا بن جائے؟ بیت اللہ بن جائے. اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو قبلہ مدینہ میں جنوب کی طرف بیت اللہ کی طرف ہو گیا. اس کا ذکر دوسرے پارے کے تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 رکوع میں ہے. اور اللہ پاک نے ان یہودیوں کو بے وقوف کہا کہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. جب اللہ نے حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مدینہ میں جنوب کی طرف قبلہ ہے، تو یہ ظالم کہنے لگے انہوں نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑا، ہمارے قبلے کو کیوں چھوڑا؟ حالانکہ حکم کس نے دیا تھا؟ تو اللہ نے دیا. تو اللہ کے حکم میں نکتہ چینی کرنا یہ یہودی صفت ہے. تو بار بار ہمارے رب ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جب حکم آ جائے اللہ کا تو مسلم کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے سر کو جھکا دینے والا. مسلم کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا، یہودیوں کی طرح اعتراض نہ کرنے والا. اسی طرح یہ صورت چونکہ احکامات بھی بیان کرتی ہے، وہ اللہ نے چاہا ہم کل بیان کریں گے. تو اس صورت میں مسلمانوں کو ترغیب ہے جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو ایک تو مصیبت پہ صبر کرو اور ایک نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہو اذا حزبہ امر بادر بالصلاۃ، حضرت جی پر جب کوئی کسی قسم کا کوئی حال آتا حضرت وضو فرماتے اور فوراً نماز کی طرف متوجہ فرماتے. تو ہمیں بھی ترغیب ہے، کوئی مسئلہ آ جائے، دنیا مسئلوں کی جگہ ہے، بیماریاں ہیں، کاروباری پریشانیاں، تکلیف، خود بدن کی پریشانیاں، دل کا غم، بے قراری، بے چینی، ملکی حالات، تو کوئی بھی مسئلہ آئے آپ کے دل دماغ کو پریشان کرے، پہلے پارے میں بھی اور دوسرے پارے میں بھی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اور دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. کبھی ہم تم سے پیسہ لے لیں گے، کبھی ہم تم پہ خوف ڈال دیں گے، کبھی ہم تم پہ بیماری ڈال دیں گے، کبھی ہم تمہاری میں سے کسی کی جان لے لیں گے، لیکن تم نے ہمیں نہیں چھوڑنا، تم نے تو ہم سے جڑنا ہے. اور اللہ کے ساتھ بندہ جڑتا ہے 2 چیزوں سے، صبر اور شکر. صبر اللہ کے حکموں پر جم جانا، صبر اللہ کے حکموں پر جم جانا. یہ صبر حبس النفس، اپنے آپ کو روکنا، چاہے مصیبت کے وقت میں جزا فضا سے اپنے آپ کو روکنا، اور گناہ کی طرف میلان ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اور جو ہے وہ نیکی کا جی نہیں چاہ رہا، نہیں، نیکی پہ اپنے آپ کو جھپانا. تو صبر والوں کو خوشخبری دے دیں. اور صبر والوں پہ جب کسی پہ مصیبت آتی ایمان والوں پہ، ان کا زبان پہ کیا جملہ ہوتا ہے؟ انا للہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک ہم سب اللہ کی ملکیت ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 سال پہلے ایک مصیبت آئی، آج یاد آئی، دل پہ ایک چبھن ہو گئی،
یار میرے والد کا انتقال ہوا تھا، یار میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، اندر چبن ہو گئی. اس کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ثواب 10 سال پہلے اس کو ملا تھا، آج ان جملوں کی ادائیگی کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. اس لیے اور ایسے جملے ادا کرنے والے پر خصوصی رحمتیں بھی برستی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی برستی ہیں. تو یہ اس صورت کے احکامات ہیں. اور ایک بات جو اس میں یہ بیان ہوئی، ہمارے رب نے بیان کی ہے، حلال کا استعمال. دیکھو حرام قیامت تک دنیا میں حرام چل رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہمارا ملک اللہ پاک سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو اور اچھا کر دے، اور جو ہمارے ملک میں کمیاں ہیں اللہ اس کو دور کر دے. اللہ کا فضل ہے عمومی طور پر حرام کا استعمال نہیں ہے. ذبح میں بھی لوگ خیال رکھتے ہیں، اور جو بالکل خالص حرام ہے اللہ پاک نے ہماری حفاظت کی ہے. ورنہ ایسے ایسے ممالک ہیں، ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میں ہانگ کانگ گیا تھا اور آفس کے کسی کام سے، کہا میں جب وہاں گلیوں میں جاتا تھا تو مجھے سانس لینا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ کتے بلیاں یہ چیزیں، وہ بندر اس قسم کی چیزیں وہ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور بندروں کے مغز کھاتے ہیں اور کتوں کے مغز کھاتے ہیں. یعنی نام لینا بھی، یعنی اس وقت نام لینے سے بھی گن آتی ہے. ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر اس صورت میں اس طرح کی تمام چیزوں پہ چھرا پھیرا ہے، اور پاکیزہ اور حلال چیزیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ہر خبیث چیز کو حرام کر دیا، اور ہر پاکیزہ چیز کو ہمارے رب نے کیا کیا ہے، وہ حلال کیا ہے. اور پھر حلال چیز ہے، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کے ترتیب پہ ذبح نہیں ہوا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. اب بکری مرغی یہ حلال ہے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ ذبح نہیں ہوا تو وہ حلال بھی کیا ہو جائے گا. ہاں، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر. پھر گلے پہ چھرا پھیرنا جس میں 4 قسم کی نسیں ہیں وہ کٹ جائے اور خون اس میں اچھل کر کے نکل جائے، تب جا کر کے چیز کیا ہوگی، وہ حلال ہوگی. اور خنزیر، یہ والی آیت یہاں بھی ہے، یہ والی آیت 14ویں پارے میں بھی ہے، یہ والی آیت 8ویں پارے میں بھی ہے کہ ہمارے رب نے خنزیر تمائیں تمام اس کے اجزاء کے، اس کے بال ہیں، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کی چربیاں ہیں، اس کی سب چیزیں نجس العین ہیں. نجس العین آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ فقہ کی اصطلاح ہے. نجس العین جیسے پیشاب ہے، کچھ بھی آپ کر لیں پیشاب کبھی فلٹر نہیں ہو سکتا، یعنی پاک نہیں ہو سکتا. جیسے پخانہ ہے، کچھ بھی کر لے آدمی، پخانہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. یعنی جس چیز کی ذات گندی ہے، تو یہ جو خنزیر ہے اس کی ذات گندی ہے. اللہ جل جلالہ نے اس کے اندر یعنی حلال ہونے کا عنصر ہی نہیں رکھا اللہ پاک نے. اس کو ہمارے رب نے بار بار بیان کیا ہے. اور یہ کیوں بیان کیا؟ ہم آپ، اللہ پاک کا فضل ہے ہمارا معاشرہ اچھا ہے، لیکن دنیا بھر کے اندر باقاعدہ اس کے فارم ہیں، اور لوگ باقاعدہ نعوذ باللہ اس کا جو ہے وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کی کھال. اور ہمارے کتنے سارے تعلق والے ہیں ان کے ہاں اس گندی چیز کے جیکٹ وغیرہ آتے ہیں، چاہے وہ کتنی قیمتی ہو، لیکن وہ ردی میں اس کو پھینک دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے پیسے دے کے ایک لاٹھ منگوایا ہوتا ہے، ان کے پاس آتا ہے وہ، لیکن وہ بالکل 1 روپیہ لینا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے رب نے جب اس کو حرام کیا ہے تو اس کی کوئی بھی جیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس کو اپنے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں سمجھتے. چونکہ سمجھ ہے اور باتیں سنتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو اس طرح کے حرام چیزوں سے ہمارے مسلمان اس سے بچتے ہیں. تو یہ اس صورت کے جو مضامین تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں چیدہ چیدہ بیان کیے. اللہ پاک آگے بھی ہمارے لیے یہ باقی دن بھی آسان فرمائے، اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمارے اس قرآن پاک کو مکمل فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہماری نماز قبول فرما، 20 رکعت تراویح قبول فرما، قرآن جو پڑھا گیا وہ قبول فرما، وطر قبول فرما. اللہ ہمارے بہت سارے بزرگ، چھوٹے بڑے بھائی
اس محفل کی زینت بنے۔ اللہ پاک ان بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ رشتہ ہمارا جوڑ دے، آسمانی علوم ہمیں دے دے۔ اللہ پاک ہمارے عمل میں بھی لیا، اور اے اللہ پاک ہمیں دوسروں کو بتانے والا بھی بنا۔ اللہ پاک ہمیں کافر نہ بنا، اللہ منافق نہ بنا، اللہ ہمیں پکا مومن بنا۔ اللہ یہودی خصلت سے ہماری حفاظت فرما، عیسائی خصلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ خالص حرام سے ہمیں بچا، اور اے اللہ شبہ والے حرام سے بھی ہمیں بچا، اور خالص حلال ہمیں عطا فرما۔ اللہ قرآن پاک پر ہمارا ایمان مضبوط فرما۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمیں برکتیں دے دے، ہمیں بیماریوں سے بچا لے، اور جو موجودہ بیماریاں ہیں اس کو شفا سے مبدل کر لے۔ اللہ خیر کا فیصلہ کر لے، اور شر سے ہمیں بچا لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔